تشریف کریں زوردار تالیوں. ہاللیلویا. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. اور سب خدا یسوع مسیح میں تیار ہیں. آپ نے پرستش بڑے زور و شور سے کی ہے. کلام بھی اسی طرح ہی زور و شور سے سنیں گے. میں اکثر اپنے چرچ میں کھڑا ہو کر یہی ایک التجا کرتا ہوں کہ جب آپ کلام سنیں آپ کی آنکھیں میری طرف ہوں اور کلام کے کان جو ہیں خدا کے آپ نے کانوں سے سننا ہے. یہ نہیں آنکھیں اس طرف نہیں اس لیے نہیں کرا رہا کہ میں میری طرف رہے نہیں. آپ کہیں دشمن سر پہ کھڑا ہوتا ہے کندھوں پر کہتا سو جا یا کہے گا یہ نہیں کام کرنا. آپ کا جو نظروں کا کام ہے میری طرف ہو تاکہ پتا چلے کہ کہیں گے پیسہ دیکھ رہے میں نے سونا نہیں. ہالیلویا. غصہ نہیں کرنا التجا ہے. اگر ہم نے خدا کو پانا ہے پرستش کا مطلب ہے کہ ہم دعا پرستش کرتے ہیں کہ خداوند آپ اتر آ اور آ پھر ہم تیرے منہ کی باتوں کو سنیں اور برکت پائیں. ہمارے دل اور گردے طاقت پا جائیں. ہالیلویا. خدا یسوع آپ کو برکت دے. بیٹھے میرے ساتھ کوئی تلاوت کے لیے کھڑا ہو تو مہربانی ہوگی جس کو خداوند کا پاک روح. استثنا 28 باب اس کی پہلی آیت نکالیں. ہم نے خدا کے حضور برکت پانی ہے اور خدا کے حضور کیسے برکت پانی ہے اور مبارک کیسے بننا ہے. ایک آیت کو لے کے آپ نے 8 آیت تک پڑھنا سر. خدا کے زندہ کلام سے آپ صاحب اپنی توجہ کلام کی طرف سننے میں لگائیں. آپ نے پیچھے تلاوت کا مطلب ہے کہ آپ پہلے اس پر غور کریں. انہوں نے کیا پڑھنا ہے میں نے تو تشریح کرنی ہے مگر پہلے آپ نے ان پر غور کرنا ہے. خدا کے کلام میں اس طرح مرغوم ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سات حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی 7 قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے کیا کرے عمل کرے. احتیاط سے اور جان فشانی سے. اور جان فشانی کیسے کرنی ہے اور عمل کیسے کرنا احتیاط کیسے کرنی ہے. کوئی بھی چیز ہے یہ بڑی ہے اس کا ہم بڑا خیال کریں گے یا خدا کا کلام ہے بڑے احتیاط سے کبھی کہ گر نہ جائے یا یہ گلاس ٹوٹ نہ جائے. بڑی اس کی احتیاط کرنی ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. اس کو بڑا خیال سے بڑے دھیان سے رکھنا ہے اور خدا کے کلام کو بڑے احتیاط سے بڑے سوچ سمجھ کے رکھنا ہے کہیں پاؤں کے ساتھ نہ لگ جائے. یہ خدا کا کلام ہے اور بڑی جان فشانی سے کیا ہم جان فشانی سے کلام کو ہم سننے آئے ہیں کیونکہ لکھا ہے 6 باب میں 6 باب اس نہیں اس کی 5 آیت میں تو اپنے سارے دل سے تو اپنی ساری جان سے اور تو اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے کیا کہا ہے کیا کہا ہے میرے ساتھ رہیے گا. خدا سے محبت رکھ پوری طاقت سے. جیسے آپ یہاں پرستش کر رہے تھے تو بڑے زور سے گاتے ہیں تو کیا طاقت لگتی ہے انرجی ہوتی ہے نا. اگر ایسے ہی خدا کا کلام ہم اپنے بڑے احتیاط سے اپنے دل میں رکھیں گے تو دشمن کبھی چرا کے نہیں لے کے جائے گا. میں
फैसला बाद में आया हूं, मुझे बताएं, आप सुनने आए हैं? दूसरा, क्या लेने आए हैं या हासिल करने आए हैं? इन तीनों में से जो चाहेगा, जिसको वो चाहिए सुनता है, उसे सुनने के लिए मिलेगा। जो चाहता है मैं हासिल करना चाहता हूं, उसे वो हासिल करेगा। जो कहता मैं लेने आया हूं, वो लेके जाएगा, मगर बाहर जाके दे देगा किसी और। खड़ा होता वो कहता है ये मुझे दे दे, तेरे काम का नहीं, तो वो दूसरे काम का। जो हासिल कर लेता है उसका हो जाता है। तीनों में से हमने क्या करना है? बुलंद आवाज से बोलिए, क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप गैर कौम नहीं है। जब आप सुनते हैं तो आपके कान उस तरफ हो। कराची में मैं गया भाई साहब, मैंने कहा बड़ी बहनें थी, वो कोई 300 लोग थे, तो बड़ी बहनें, तो आदमी तो भाई जो होते हैं वो जरा कमजोर होते हैं, वो कहते हैं कि जरा कलाम सुनेंगे तो हमारे गले में अटक जाएगा। भाई कम होते हैं ना, तो बहनों से मैंने कहा बहनें, बहुत बहनें, बड़ी खुशी की बात है आप लोगों, ये बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है, अब में दुनिया नजर आनी चाहिए। मैंने कहा हाथ उठाएं, दुनिया नजर आनी चाहिए। उन्होंने सबने हाथ उठा लिए। मैंने कहा मैं नहीं चाहता आप हाथ उठाएं। आप क्यों हाथ उठाएं? पहले अगर पास्टर कह रहा है गलत है तो आप उस पर तवज्जो करें, ये पास्टर क्या कह रहा है। हाथ उठाने हम में दुनिया नजर आएगी तो फिर हमें फायदा क्या? बल्कि हम दुनिया में नजर आए तो फिर हम इस तरह अत्याचार से अमल करेंगे और जान फिशानी से रहेंगे। अगर हम अत्याचार ना करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ जाता रहेगा। हालेलुया। तो आगे सर पढ़े जरा पास्टर। अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें मुझ पर नाज़िल होंगी, तुझ पर नाज़िल होंगी। हालेलुया। क्या होंगी? तुझ पर नाज़िल होंगी। तो खुदा ने पीछे क्या लिखा है? कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। कौमों से आप लोग उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, जो जिंदा खुदा है। क्या है? जो जिंदा खुदा है। जो बुत है वो सुन नहीं सकते, वो ऐसे नहीं करेंगे। क्या हाल है? ठीक हो? क्या भी हो? सब सुन रहे हो? क्या बुत बोलेगा? हमारा खुदा बोलता है, हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा देखता है और हमें मुबारक कहता है। अभी आप लोग मुबारक होने वाले हैं। क्यों जी? अभी आप लोग मुबारक होने वाले हैं। तो उसके बाद दूसरा भी सुनाएंगे जिसमें आप आंखें झुका लेंगे। ठीक है? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर आप सरफराजी पाना चाहते हैं किस खुदा के मानने वाले हैं आप, उसका नाम क्या है? दो नाम उसके खास, यहोवा। तो जब दुनिया में आया तो उसका नाम क्या था? तो उसके साथ दूसरा नाम उसको क्या दिया गया? एक और दुनिया में जब मरियम को बताया गया, मां मरियम को, उसको कहा एमैनुएल। इसका नाम क्या है? एमैनुएल। उसका तर्जुमा क्या है? तो मां मरियम को उस वक्त बता दिया, ये न समझना कि ये बेटा है, ये नाम है इसका एमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो इसको भूल न जाना, खुदा तुम्हारे साथ रहने आ रहा है और दुनिया का बोझ उठाएगा और निजात देगा। हालेलुया जी। पसंद आगे। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। हालेलुया। पहले क्या है? तू शहर में क्या होगा? ये फैसला बाद शहर में आप सब क्या होंगे? बशर्ते क्या उस पर जो पहले कह चुका है कि तू अगर जान फिशानी से और बड़े एहतियात से, ताकि एहतियात से हम कदम उठाते हैं, ये कीचड़ नीचे इधर और चीजें न पड़ जाते हैं, देख के चलते हैं। अगर एहतियात करते हैं अपने लिए तो फिर हम खुदा के लिए भी एहतियात करें। इसलिए नहीं कि खुदा आपको कहता है, इसलिए कि आपकी जिंदगी बच जाए, आप मुबारक है। क्योंकि आप शहर में भी क्या है? मुबारक होंगे। जहां भी जाएंगे अपनी फसल लेकर, अपनी कोई चीज लेकर जाते हैं तो कहते हैं इसको बुला लो, ये बड़ा अच्छा है। जब भी मेरी दुकान पे आता है या जब भी मेरे पास खड़ा होता है, और मैं तो इसके साथ बड़ा खुश हूं, मेरे बिगड़े काम सौर जाते हैं। ये जिंदा खुदा को मानने वाला है। और जब दुकान पे खड़ा होता है तो कहता है कि पहले मैं वैसे बैठा हुआ था, जब
گاہ چلتے آتے ہیں، کیونکہ اس کے قدم کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ تو آپ مبارک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنی بار دعا کرنی ہوگی؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور اکیلیں گے، میں پتہ کیا ہے، میرا یہ شہر ہے، میں یہاں بہت زندگی گزاری ہے، میں نے پیچھے میرے ماموں بیٹھے ہیں، اس لیے میں جچک کے بات نہیں کر رہا، میں سب کو آپ کو اپنا سمجھ رہا ہوں۔ یہ میرے نام کا شہر ہے، میں ادھر ہی نہ ہوں، تھوڑی سی عمر ہوگی میری بس۔ تو کیا ہے، وہ کیا ہوگا شہر میں؟ یہ مردوں کے لیے ہے، شہر میں کیا ہوگا؟ بلند آواز سے کیا ہوگا؟ خدا کے خادم کو مبارک بھی ہوگی۔ اچھا، تو بہن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیٹیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب بہن کسی گھر میں جاتی ہے تو کہتی ہے بہن آپ آئیے، شکر ہے دعا کی ہے، آپ چلی گئی ہیں، باتیں بڑی اچھی کرتی ہیں۔ تو جب جاتی ہے تو کہتی ہے میں بڑی سوچ رہی تھی کہ یہ بہن ہے، تو اسی وقت میرے یہ کام سوچ کے میں نے کمیٹی لینی تھی، وہ کمیٹی نہیں مل رہی تھی، آج اس کے قدم پڑے ہیں تو میرے گھر میں وہ کمیٹی والی خود آ گئی ہے کہ یہ لے اپنی کمیٹی۔ اور جب پھر اس نے بلایا آزمانے کے لیے پھر آتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی کام سوچ جاتا ہے تو کہتی ہے اس کے قدم مبارک ہے، یہ بہن تو آیا کر میرے گھر، تو آیا کر میرے گھر۔ تو دوسرے کہتے رشتے دار تو ہم اس کو بلاتی ہمیں نہیں بلاتی کیوں؟ کہتی ہے کہ اس کے قدم مبارک ہیں۔ اس کے قدم کیا ہے؟ یہ بہن مبارک ہے، میرے لیے بڑی اچھی ہے، مبارک ہے، میرے سارے کام بنتے جاتے ہیں، میری اولاد میری بات نہیں سنتے تو یہ قدم ڈالتے تو میری اولاد میری بات سنتی ہے۔ وہ بہن وہ عورت کیا ہے؟ میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے بول دو، مجھے بھی دیا، میں بول رہا ہوں، ابھی بوڑھا ہوں، اگر میں آپ لوگوں کی جوان ہوں تو پھر بہن آپ کو نہیں، آپ تو بہن۔ تو جو بلند آواز سے بولے کوئی بات نہیں، اب یسوع کے پاس جانے والے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس جگہ جائیں گے جہاں ڈالا کڑم کر کے بس بواز آپ میں نہیں جانا، ہم نے خدا کے پاس جانا ہے، زندہ خدا ہے وہاں، وہ کہتا ہے ہم بچ جائیں، وہ کہتا ہے ہم بچ جائیں، ہمارے لیے خدا اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ تو پھر کہتا ہے جب شہر میں وہ مبارک ہے، وہ عورت اپنے گھروں میں جاتی ہے تو گھروں میں مبارک ہے، اس کا خاندان مبارک ہے۔ کیوں لکھا ہے کہ تیری، پہلے کیا لکھا؟ تیری اولاد، کیا لکھا ہے؟ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار، ایسے تیری زمین کی پیداوار وہ بھی مبارک ہے۔ جب وہ فصل کاٹتے ہیں، جب وہ جس چیز کو بیچتا ہے وہ بڑھتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ٹھہری؟ مبارک۔ اور پھر چھپائے جو جانور رکھے ہیں ان کی بڑھوتی ہوتی جائے گی، بڑھتے جائیں گے اور پیداوار بڑھتی جائے گی اور امیر ہی امیر ہوتا جائے گا، کیونکہ اوپر لکھا ہے، خدا نے کیا لکھا ہے کہ میں دوسری قوموں سے تجھے زیادہ کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا، دوسری قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا۔ اگر سرفراز ہونا ہے تو پھر ایسے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سایہ 58 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے تو مجھ میں مسرور ہے اور میں تمہیں دنیا کی بلندیوں پر، میں دنیا کی بلندیوں پر، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کا نام نظر آئے اور آپ کا گرانا نظر آئے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس میں مسرور ہونا ہوگا تو سرفراز ہو جائیں گے۔ جی تو پھر کیا ہے لکھا ہے؟ تیرا ٹوکرا اور تیری ٹوکری، تیری کٹوتی، کٹوتی کنالی جس میں آٹا گھومتے ہیں اس میں بھی برکت ہوگی، وہی مبارک ٹھہرے گی، دونوں مبارک ہوں گے۔ ٹوکرا جو جس میں آپ جمع کوئی پھل لا کر کوئی چیز لا کر رکھتے ہیں تو اس میں اندر گلے سڑے گے نہیں، وہ تازے رہیں گے، اچھے رہیں گے، کیونکہ وہ آپ لوگ کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ مبارک کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ خدا نے کہہ رہے ہیں اگر سدوم اور عمورہ سے دیکھیں نا، اس میں آگ اور گندک پڑی، وہاں کیوں پڑی؟ ان کے جانور، ان کے چرند پرند جو اس شہر کے اندر تھے، ان کے پھول اور کلیاں، ان کی فصلیں، ان کی ہر چیز، زمین بھی، پانی بھی، سب لانتی اور گندا ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ یہاں انسان مبارک ہے، اس کے چھپائے مبارک ہے، اس کی کٹوتی مبارک ہے، اس کے ہر چیز جو ہے ٹوکرا جس میں وہ پھل چیز رکھتا وہ بھی مبارک ہے۔ تو وہ مبارک کیوں نہ ہوئے کہ انسان کی وجہ سے، یہاں بھی انسان کی وجہ سے کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اگر انسان مبارک ہے تو وہاں انسان مبارک نہیں تھے،
खुदा पुकारते आज तौबा कर ले, आज तौबा कर ले, आज बदल जाए, नहीं बदले, नहीं बदले। तो खुदा ने क्या किया फिर? आग और गंधक ऊपर से नीचे डाल दी और सब वहां मर गए और 3 जाने बच गई। कितनी जाने बची? मैं ये नहीं कह रहा, 3 बची थी, ठीक है, निकली 4 थी तो बची कितनी? 3 जाने बची, 2 बेटियां और 1 बाप। हालेलुया। जी सर, मैं आपको तो बिल्कुल और तो अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। अंदर आते वक्त उसकी औलाद भागकर, या भाई है तो उसकी बहनें भागकर, मेरा भाई आया इसको पानी दो, ये जो कपड़े तौलिया दो, पहले जूते उतारे, पाँव धोए, मुंह धोए, ये तौलिया ले खड़ा हुआ है, या बहन खड़ी हुई है क्योंकि घर में आया। अगर बहन है, माँ है तो वो घर में आई है तो उसके बच्चे ऐसे उसको अभिषेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं कि ये मुबारक मेरी माँ आ गई है, मेरा वालिद आ गई है, मेरा भाई है जो जिम्मेदार है, तो उसको क्या करते हैं? उसकी खातिर दुआ करते हैं कि ये घर में आया तो वो मुबारक है। घर में आते ही मुबारक है, अपने घर में आते क्या है जी? क्या हम ऐसा बनते हैं? तो बाहर जाते भी क्या है वो? जब बाहर जाता है लोग कहते हैं क्या बात है, इसके चेहरे पर नूर चमकता है, इसके चेहरे पर नूर चमकता है। जैसे जब खादिम घर से निकलते हैं तो विजिट पे जाते हैं तो लोग कहते हैं वो पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो आ रहे हैं, आज हमारे घर भी आएंगे। पास्टर साहब दूसरे घर में चले जाते हैं, वो देखते रहते हैं, मगर उधर से घूम कर जरूर आते हैं क्योंकि उनकी आस पूरी हो जाती है, उनके खुदा का कलाम उनके पास होता है। जी सर। और खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। 7 रास्तों से, कोई इधर भाग जाए, कोई इधर भाग जाए, कोई इधर, और बचो मारने आ गए, ये मार देंगे क्योंकि खुदावन की पावर, खुदावन की कुव्वत उनके साथ है। आएंगे किस रास्ते से? ओनली मैं आत्मा से नहीं पूछता क्योंकि उनको सारा पता है। मैंने कहा था कान खोल के, भाइयों आप भी मेहरबानी होगी, मैं लाहौर जाके सच कि मुझे मैं बताऊंगा कि उन्होंने मेरे कलाम बड़ा खुदा का बड़ी ध्यान से सुना और फौरी को जवाब दे रहे थे, एक्टिव थे वहां, उनकी आंखें मेरी तरफ लगी हुई थी, उनके कान खुदा के कलाम की तरफ से हाल हम को दिल्ली में लेकर घूम पारा नहीं लेकर रूपिया बरकत बरकत। मेरी बहनों गुस्सा भी नहीं करना, मैं वैसे कह रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्टिवेट बैठे, आपके कान खुले रहे, अब वक्त नहीं है। अब हालेलुया 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 हालेलुया, जाग रहे हालेलुया। जी भाई साहब कि ये अब क्या है, आप लोगों ने कैसे दुश्मन का मुकाबला करना है और दुश्मन आपसे भागेगा, दुश्मन आपसे भागेगा और आपकी चौखट पर कभी भी खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मांगने वाले की शक्ल में क्यों ना हो, चौखट पर भी नहीं खड़ा होगा। दुश्मन मांगने वाले की शक्ल में चौखट पर खड़ा होता है तो बाहर आए कोई तो मैं उसे चेंज कर दूं। वैसे मैं एक और आजकल पैगाम दे रहा हूं कि जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं अबरीस के लिए, उनको गुमराह करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। ऐसे कहता है कि ये तो मेरा काम है, ये तो मैं खुद कहता हूँ ले एकदम तैयार हो जाता है वो इंसान, एकदम बहन तैयार होती मैं लूंगी बपतिस्मा लूंगी, मैं पानी का बपतिस्मा लूंगी, वो तैयार हो जाती है, वो तैयार हो जाती है, मगर उसको बहुत से गुमराह कर देता है। असल में क्या खुद छीनना चाहता वो? जब आपको पाक रूह का बपतिस्मा होता है, जब आप कहते हैं हालेलुया मरला मुफनी की निगुड़ा टाटा पर निगुड़ा हम वो मरी थी था किसी ने निगुड़ा टाटा वो हल्ला में भी जो निगुड़ा रूह के साथ आपकी रूह जो है खुदा से बातें करती है, आपके रूह के वसीला से, लिखा है रूह के वसीला से कल्ठियां 14 बाब में ऐसे बस। तो जब आप उसको छीनना चाहता है खुदा, उसको गुमराह करेगा, कहेगा कि इसका तो खुदा के साथ कनेक्शन है, इसे मैं गुमराह करूं। पानी वाले को तो मैं चुटकी से कर देता हूं, गुमराह कर देता हूं, उसके शौक चेंज हो जाएंगे, उसके इरादे चेंज हो जाएंगे। किसको? जो असल जो राब्ता है उसे खत्म करेगा।
تو وہ کہتا ہے یہ مبارک نہ ٹھہرے خدا کے حضور. ہاللویا. جی بھائی صاحب ایک آیت اور پڑھ دے بس, پھر اس کے بعد. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں اور جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا, اور تو خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس سے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت دے گا. کیا جی آمین. آپ لوگ کیا ہے کہ ہمارے انبار خانے چھوٹی بڑی کر کے مٹی آٹے والی نہیں, تیل والی کپی نہیں, بلکہ انبار خانے ان کو ہاتھ لگا, جن کو ہاتھ لگائے گا وہی بڑھتے جائیں گے, برکت کے ہوں گے. تو آپ نے برکت اگر لینی ہے تو آپ اپنے خدا کے ساتھ کیسے مناف کرنا ہے, یہ ساتھ بتا رہا ہے. پہلے ہی سٹارٹ بولتے ساتھ کیا خدا کا کلام کہہ رہا ہے, جان فشانی سے اور بڑی احتیاط سے, اور بڑی احتیاط سے, تاکہ آپ کو ابلیس وہ سب کچھ برکتیں ابھی چھین کے نہ لے جائے. اگر احتیاط کریں گے تو اگر احتیاط کریں گے تو احتیاط کا مطلب کیا ہے, خداوند میں مسرور رہنا تاکہ ابلیس آپ کے پاس نہ آئے. 15 ہے جی, ابلیس آپ کے پاس نہ آئے, اور آپ کا جو خزانہ ہے, جو حکمت کا کلام ہے, جو علمیت کا کلام ہے, جو منجی کا کلام ہے, جو نجات دینے والے کا کلام ہے, چھین کر نہ لے جائے. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب حکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تجھے سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی. وہاں کیا ہے, تو مبارک ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا, جس چیز کو پکڑے گا, جہاں کھڑا ہوگا دنیا کہے گی مبارک ہے یہ, دنیا کہے گی برکت والا آدمی ہے, برکت والی بہن ہے. تو یہاں اب یہ لینا ہے تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے اسے رکھنا ہے یا اسے رکھنا ہے, آپ نے برکتوں کو رکھنا ہے, مبارک بننا ہے, یا پھر دوبارہ پڑھنا ہے. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ ایسا نہ کرے جو پہلے کہہ دیا ہے, ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل. یہاں بھی کیا ہے, احتیاط سے. کان کھلے رہنے چاہیے کیونکہ خدا کا کلام آپ کو مل رہا ہے, خدا کی بارش ہو رہی ہے, اور اگر آپ بارش کے ساتھ نہائیں گے نہیں, اگر آپ بدن کے کہیں گے گیلا ہو, آپ جب بارش پڑتی ہے نا ہمارا سارا بدن گیلا ہوتا ہے, یہاں تک کہ ہم جب زیادہ بارش تھر تھرانے لگتے ہیں تاکہ ہم اندر تک کام اٹھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو بھائی کرسیاں ملی ہیں عمران خان کی, تو پھر کیا ہوگا. ہاللویا. میں ساتھ ساتھ ایسے بھی کہتا ہوں سوری, نہیں غصہ نہیں کرنا, کیونکہ خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں. اگر زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو کلوز بھی کر سکتے ہیں, صرف چند منٹ لوں گا, میں نے واپس جانا ہے تو میں چند منٹ لوں گا. ہاللویا. اگر آپ لوگ احتیاط سے یہ عمل نہ کریں گے تو لکھا ہے سب لعنتیں تجھ پر کیا ہوگی, نازل ہوں گی. کیونکہ پہلے بڑی مبارک آپ کو کہہ دیا ہے. اگر آپ مبارک رہنا چاہتے ہیں تو خدا کے خادم تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا, ہمارے لوگ بچ جائیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہماری اولاد, پہلے اولاد کے لیے لکھا ہے ادھر, اگر چاہتے ہیں کہ اولاد مبارک ٹھہرے, زمین بھی اس کی پیداواری, تو آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہوگا. اسرائیل کیوں غلامی میں رہے؟ کیونکہ وہ اس وقت بھی خدا کا کلام سناتے رہے, پر انہوں نے کہا نہیں ہم تو بت بنا کے بچڑے بنا کے آگے تو خدا ان کو غلامی میں رکھتا رہا. اتنا آزاد نہیں رہے جتنا غلامی میں رہے ہیں, جتنا غلامی میں رہے ہیں. تو آج وقت ہے بدلنے کا, غلامی میں نہیں, ابلیس کی غلامی نہیں کریں گے, کیونکہ
کرتی ہے 5 باب میں کہ تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے دوبارہ غلامی کے جبے میں. تو میرے عزیزو آپ لوگ یہ کام نہ کریں. اور لکھا ہے شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا اور تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے. تیری اولاد جدی خاطر سب کچھ کر دے, جدی خاطر بھੈਣ ਭਰਾ چھڑ دیندے نے, ماں پہ چھڑ دیندے نے, رشتہ دار چھڑ دیندے نے اولاد دی خاطر. تے کی ہے جی تیری اولاد, تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کے بڑھوتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے, لعنتی ہوں گے. کیوں؟ اس وقت انسان نے گناہ کیا, خدا کہتا بچ جائے تو اس ملک کی ہر چیز برباد ہوگی, زمین تک ہر چیز بتایا, پھول اور کلیاں ہر چیز جو اس شہر میں تھی صرف انسان کے. اس وقت انسان نے یہاں گناہ کیا, اس وقت انسان نے کیا کی؟ غلطی کی, وہاں نافرمانی کی, اسے نکال دیا وہاں سے باغ عدن سے. اب خدا نے پھر اپنے ساتھ میل ملاپ کر دیا ہے اپنی جان دے کر. اگر پھر ہم دوبارہ غلامی کے جوے میں جوتیں گے تو یہاں لکھا ہے کیا ٹھہریں گے؟ نہیں, یہاں دوبارہ کیا ٹھہریں گے ہم؟ اگر ہم جان فشانی نہ کریں گے تو احتیاط نہ کریں گے تو پھر سرفرازی نہیں ملے گی, پھر سرفرازی نہیں ملے گی. تو کیا ہے آپ کی ہر چیز ہی ٹوکرا جس میں آپ کوئی چیز رکھیں گے اس میں گل سڑ جائے گی چیز, تو کہیں گے اے کل لیا دی تیرے پر کی روپے ہماری یہ تو خرابی ہو گئی. آج کل کھاتا نے نا تے تیسری چیزاں صحیح نہیں آ رہی, کھاتا لگنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اہی نہیں تھے تو دعا کر دے, اسی اپنی چیز تے ہر چیز تے دعا نہیں کرتے, اہی نہیں آندے کہ خدا ہوندا اے کار آ گئی اے ہن تیری آ تے اسی بھی تیرے آ, ساڈا پتہ نہیں بیماریاں تو بچے تے اے چیزاں جڑی آندیاں نے اے بھی پاک ٹھہر تے کہنا نہیں اس ملک سے تو ہر شے 2 نمبر ملتی ہے. اگر تم لوگ مبارک ہو گھر میں 2 نمبر بھی لے کے آئیں گے, دعا کریں گے تو خداوند اسے 1 نمبر بنا دے گا. پرسوں ایک انسان بتا رہا تھا کہ کسی گھر میں گیا, کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب ایک آدمی نے درخواست لکھی, خداوند سائن کیے, مہر لگا دی, تو کہتا خداوند مجھے گاڑی چاہیے, مجھے موٹر بائک چاہیے اور میرے ایک بڑا گھر ہو اور میرا کاروبار ہو اور میرا نام ہو اور مجھے چاہیے کیونکہ میں آپ کے آگے جھکتا ہوں, دعا کرتا ہوں. اس نے اور بڑی چیزیں لکھ دی اندر, اور شاید کچن کا سامان بھی لکھ دیا, وہ کوئی بچے نہ آئے نہیں نہ بچاؤ, اس نے لکھ دی. تو خداوند کے آگے بیٹھ گیا, درخواست رکھ دی, گھٹنے جھکا کے رکھ دی, آگے رکھ دی. تو خداوند نے سے کہا ہاں بھائی کیا ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے یہ درخواست, اس نے کہا وہ خداوند نے کیا کہا, وہ یہ جو تو نے لکھا ہے اس میں تیری مرضی کی ہے نا, تو میری مرضی بھی ہے اس میں, کیا میری مرضی بھی ہے اس میں؟ تو اپنی مرضی کی سب کچھ کہہ رہا ہے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, تو کیا میری مرضی پوچھی ہے تو نے؟ وہ خدا کے بندے نے کیا کیا, شرمندہ ہوا, درخواست اٹھا لی, تو پھر چلا گیا, پھر جوش مارا, پھر لکھا, سائن کیے, مہر لگائی اور خدا کے آگے رکھ دیا, سائن کیے اور مہر لگا دی, رکھ دیا. پھر خدا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تیرے سائن ہے صرف, باقی سارا کوڑا کاغذ سادہ ہے. اس نے کہا خداوند اب تیری مرضی ہے, اس میں جو تو نے کرنا سنو, اب تیری مرضی ہے. تو خداوند نے کہا تیری درخواست میں نے پہلے ہی منظور کر لی ہے کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. تو اس نے اس کی درخواست پہلے ہی منظور کر لی. تو اس نے بعد میں پچھتایا کہ میں نے واقعی میں اپنی مرضی, ہم تو سب تک ہے خدا ہمیں یہ بھی دے دے, ہمیں یہ بھی دے دے, تو کام ہم اس کے جیسے اس کے ماننے والے نہیں کرتے, جان فشانی کے ساتھ پیاز سے اس کے ساتھ نہیں چلتے, تو کیا ہماری منظور ہوگی پیسہ؟ تو جب اس نے رکھ دیا تو پھر خدا نے کہا تیری درخواست منظور ہو چکی ہے پہلے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو نے اب کچھ نہیں تھا لکھنا. اس نے کوڑا کاغذ رکھ دیا کہ خدا اب اس پہ جو تو نے لکھنا ہے وہی میرے لیے اچھا ہو. تو اس لیے میرے عزیزوں اگر ہم مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں تو اس کو
फिशानी से मांगें और जान फिशानी के साथ उसके आगे झुकें, आरज़ी नहीं, दुआ कर रहे हैं दिल से, दुआ कर रहे हैं दिल से, और दिमाग में कोई और फिल्म चल रही है। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, मेरा इसके बाद खाने पकाने का टाइम होगा, और बहनों कई सोचती होंगी लंबा हो गया प्रोग्राम और हमने हंडिया भी लानी है, बाजार भी जाना है, कभी कोई भी करना है, कभी कुछ भी। तो हाँ जुमा था आज, उसे बच्चों ने जल्दी आना था या मेरे साहब ने जल्दी आना था, या ऐसे बहुत आरामदेह बहुत सोचे होती हैं। मगर आप लोग जब आए तो समझे मेरे 2 घंटे खुदावन को हैं, 2 घंटे की बरकत जो है वो पूरे हफ्ता की, पूरे साल की है, क्योंकि लिखा है कि खुदावन के हुजूर एक दिन 1000 साल के, आप 1000 साल की बरकत पाते हैं। एक और बात, क्या किसी कौम का खुदा कहेगा कि मैं तुम्हें 1000 साल तक रखूंगा? कैसे? क्योंकि यहाँ इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि तेरे हुक्म मानने से, तेरे तौबा करने से, तेरा मेरे साथ चलना, और मैं तेरी 1000 पुश्त तक रहनुमाई करूंगा, 1000 पुश्त तक। क्या कोई खुदा है जो 1000 पुश्त तक रहनुमाई करे? क्योंकि रहनुमाई कैसे होगी? ना उसके घर में कोई बीमार होगा, ना कोई बांझ होगी, ना कोई लांती होगा, ना, क्योंकि 1000 पुश्त तक उसे याद किया जाएगा। तो हमारा कितनी उम्र है? 60, 70 उम्र तो मेरे बाप 80 साल, अभी फोन पे बात करा 80 साल, तो वो 1000, उसे 1000 पुश्त तक याद किया जाएगा कि वो खुदा का बंदा था। किसी ना किसी तरीके खुदा अपने लोगों को याद दिलाता है कि तू 1000 पुश्त तक, इस सिलसिले में लिखा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं इस सामने खड़ा, मुझे पता चल रहा है कि आप थोड़े, आप लोगों के चेहरों पे थोड़ी अदासी है, तो खुदा यीशु आपको बरकत दे, क्योंकि आपने खुदा का कलाम को कबूल किया है तो आपको बरकतें लाज़मी मिलेंगी। अगर आप जाकर एक काम करने से पहले झुकेंगे, दुआ करेंगे कि खुदा जो आज का कलाम है मेरे लिए था, तो मैं खुदा चाहती हूँ कि ये बरकतें मेरे घर में ठहर जाएं, मेरे टोकरे में आ जाएं, मेरी आटे वाली मिट्टी में आ जाएं, मेरी कनाली में आज का स्टेज निपटाते चलते उसमें भी बरकत हो, क्योंकि मैं खुदा चाहती हूँ जो रोटी हो वो सारी मुबारक हो और मेरे खाने वाले खानदान में ताकत और कुव्वत पाएं। हालेलुया। यीशु आपको बरकत दे आज के जिंदा कलाम के वसीला से। आमीन।